أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں بہنوں، حفاظت زبان کے عظیم فوائد، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. اردو میں زبان اور زبان یہ دو لغت استعمال ہوتے ہیں. چاہے تو آپ زبان بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے تو آپ زبان بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. کئی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیگر مخلوقات پر فوقیت دی ہے، اور اس فوقیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں بتایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت دی ہے. سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے اور بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کئی اعتبار سے فوقیت دی ہے، اونچا اور اعلیٰ مقام دیا ہے، انہی میں سے ایک ہے زبان. اور یہ زبان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بطور خاص اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے کہا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس عظیم احسان کو قرآن مقدس کے اندر بتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ زبان جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے. اور کتنی عظیم نعمت ہے. اچھا، یہاں پر جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ زبان سے مراد قوت گویائی، بولنے کی طاقت. اللہ رب العالمین نے جاندار کو بھی، بہت سارے جاندار کو اللہ رب العالمین نے زبان سے نوازا ہے، بلکہ اکثر مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے، جو حیوانات ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں زبان سے نوازا ہے. لیکن ان میں اور ہم میں، یا ان کی زبان اور ہماری زبان میں فرق یہ ہے کہ ہماری زبان میں اللہ رب العالمین نے بولنے کی طاقت دی ہے اور انہیں بولنے کی طاقت نہیں دی ہے. اگر اس کو ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ الرحمن، جو میں نے خطبہ مسلمہ کی بات تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے بطور خاص انسان کے لیے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: الرحمن علم القرآن خلق
خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، جس نے علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے صرف پیدائش کی بات نہیں کیا، وہ علمہ البیان، بولنے کی طاقت کو بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وقت کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی کمزوری کا ذکر کیا تھا، اپنی کوتاہی کا ذکر کیا تھا، اپنی کمی کا ذکر کیا تھا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 34 میں۔ کہا کہ وَأَخِي هَارُونُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی ہارون مجھ سے اچھی زبان میں بات کرنے والا ہے، بہترین زبان والا مجھ سے بھی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، لہٰذا اے اللہ تو یہ ذمہ داری میرے بھائی ہارون کو بھی دینا۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت سے نوازا جو زبان کی جیسی نعمت ہے۔ آپ گونگے جو بول نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے جو دل کی باتیں ہوتی ہے وہ اشارے سے سمجھاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ، اللہ رب العالمین نے جسے بولنے کی طاقت دی ہے، ہم اور آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گونگا نہیں بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5146 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان من البیان للسحر، بعض باتیں تو جادو جیسے عمل کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی ایسے اثر کرتی ہے بعض باتیں جس طریقے سے جادو اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بیان یعنی بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس زبان کی کس طریقے سے حفاظت کریں، کس طریقے سے حفاظت کریں، اور اس حفاظت کے فوائد کیا ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من صمت نجا، جو انسان خاموشی اختیار کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ اگر انسان نجات چاہتا ہے تو خاموشی اختیار کرنے میں نجات ہے۔ اور ایک عربی مشہور مقولہ ہے کہ بلاء الانسان من اللسان، انسان کی مصیبت، انسان کی بلا زبان سے آتی ہے، یعنی جب ہم اور آپ زبان کو تیز کرتے ہیں اور اس سے ٹھیس پہنچاتے ہیں تو یہیں سے مصیبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو بلاء الانسان من اللسان، یعنی انسان کی جو مصیبت آتی ہے وہ کہاں سے؟ زبان سے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فائدے کو بیان کرتے ہیں اور یہ گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474 میں موجود ہے۔ سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ دنیا کے لوگوں، اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو اور گارنٹی دے دو کہ تم حفاظت کر لو گے تو میں تمہیں اس گارنٹی کی بنیاد پر جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ما بین لحییہ، جو دو داڑ کے درمیان یعنی زبان ہے، وما بین رجلی، اور جو دو پیر کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی جو حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کی سند دیتا ہوں۔ تو یہ فائدہ ہے، اگر ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ جنت کی سند دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ افضل ترین مسلمان ہے، افضل ترین مسلمان ہے زبان کی حفاظت کرنے والا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 42
اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کون سا مسلمان افضل ہے، ایک مسلمان ہونا اور ایک افضل مسلمان ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ افضل عمل، افضل اسلام، افضل یعنی بہترین کوالٹی کے مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ آج ہم کوئی بھی عمل کرے ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا صدقہ اچھا ہے، کون سی بات اچھی ہے، کون سا مسلمان اچھا ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور اس کا مقصد ہوتا تھا کہ ہم افضل مسلمان ہو جائیں، بہترین عمل کرنے والے ہو جائیں۔ آج ہم اور آپ اپنے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی تنقید کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگر فلاں عمل کرتا ہے تو وہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان افضل مسلمان ہے۔ ہر صبح کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی ہے جس صبح کو ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک اعضاء بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان سے التماس اور درخواست کرتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ بھی، ہمارا پیر بھی، انسان کا جسم کا ہر حصہ، ہر عضو زبان سے ایک فریاد کرتا ہے۔ فریاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2704 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق اللہ فینا۔ ہر صبح انسان کا جسم عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اتق اللہ فینا، ہمارے معاملہ میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے۔ کون؟ ہمارا پیر، ہمارا ہاتھ، ہمارا سر، ہر حصہ اور ہر صبح یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے فإنما بک، کیونکہ ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ یہ ہمارے جسم کا اعضاء ہر عضو کہتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ ظاہری طور پر دے سکتے ہیں، ظاہری طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنی زبان سے کرتا ہے۔ لیکن زبان بھی کتنے ہوشیار ہے کہ کبھی زبان نے مار کھایا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گالی گلوچ کر دیا تو آپ کی پیٹھ پر پڑتے ہیں، آپ کے منہ پر پڑتے ہیں، آپ کی زبان کو کھینچ کر کوئی نہیں مارتا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہمارا جسم بھی سیدھا رہے گا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ضروری عمل ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 6475 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی باتیں کہا کرے یا تو پھر خاموشی اختیار کرے، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو حفاظت کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان فتنوں سے نجات چاہتا ہے
یہ دور فتنوں کا دور ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں میں تو میں یہاں تک باتیں آتی ہے کہ فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے. لہذا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2406 میں موجود ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قلت یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول نجات کیا ہے، نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسخہ بتایا. ان 3 نسخوں کو ہم اور آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. نجات اگر چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نسخہ نبوی کو اپنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امسک علیک لسانک، سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کیا کر، قابو میں کر لے. دوسرا نسخہ ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رونا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات ان 3 عمل کی بنیاد پر بتایا. تو ان میں سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، اور تیسری چیز اپنے گناہوں پر رونا. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے، تو ہمیں یہ سب عمل انجام دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں، بہتر بنائیں، آج ہم ہر اعتبار سے اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی سواری، اپنی گاڑی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے ہر چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی، تو ہم اور آپ اسلام کو خوبصورت بنانا نہیں چاہتے ہیں. تو خوبصورت اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ بہترین اور خوبصورت اسلام کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے. فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان بے فائدے اور فضول کی باتوں کو چھوڑ دے، بے فائدے اور فضول کی باتوں کو چھوڑ دے. اگر ہم اور آپ بے فائدے اور فضول کی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ہمارا اسلام کیا ہوگا؟ خوبصورت اسلام ہوگا. یہ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ عظیم فوائد ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارا بہتر اسلام ہو، ہم افضل ترین مسلمان ہوں، تو ہم اپنی زبان کو قابو میں کریں اور کنٹرول میں کریں. اسی طریقے سے لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ لقمان حکیم آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، بہترین باتیں کیا کرتے تھے. اور اتنی بہترین باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورہ لقمان کے نام سے ایک سورہ ہی نازل کیا. اور انہوں نے جو اپنی اولاد کے سامنے 10 نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو بھی ہماری اولاد کی تربیت کے معاملہ میں عنوان پر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے. تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ لقمان حکیم تمہیں یہ فہم، یہ شعور، یہ بہترین باتیں کس طرح سے حاصل ہوئی، تم کیسے کہہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے چند جوابات دی. ان میں سے سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ میں راست باز ہوں، میں سچی باتیں کہتا ہوں، جھوٹ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. دوسری بات کہ میرے پاس امانت داری ہے، میں خیانت نہیں کرتا ہوں. اور تیسری بات کہ بے فائدے باتوں سے میں اجتناب کرتا ہوں، اور زیادہ تر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہترین علم اور حکمت سے نوازا ہے. لہذا خاموشی رہنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی حکمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی علم اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے.
لہٰذا ہم اور آپ اپنی زبان کو حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے سب سے بہترین بات جو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں، کہ انسان تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات کہنے والا کون ہے؟ سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس آدمی سے اچھی باتیں کہنے والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ سے ملائے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، غیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف دعوت دے، اور وہ عمل صالحا، اور بذات خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، یہ کہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر بات ہے۔ لہذا علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنی بہترین باتیں کہتے ہیں، اور گویا کہ اس عنوان کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس قول سے، کہ علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ حفاظت زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ان العبد لیأتی یوم القیامت بحسنات امثال الجبال، بندہ قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں کے برابر ان کے نیکیاں ہوں گی۔ کیسے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ فیجد لسانہ قد ہدمها علیہ کلہا، لیکن وہ بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے ان تمام نیکیوں کو مسمار کر دیا ہوگا، یعنی زبان کے ذریعے سے اپنے نیکیوں کو ختم کر دیا ہوگا۔ علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن زبان کے ذریعے سے کسی کو گالی، کسی کو گلوچ، کسی کو برا کہا ہوگا، اور اس طریقے سے کہا ہوگا کہ اس کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے نیک اعمال، یہ زبان ایٹم بم بن کر کے اس کے سارے نیکیوں کو منہدم کر دیں گے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آگے فرماتے ہیں کیا، وَيَأْتِي بِسَيِّئَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَجِدُ لِسَانَهُ قَدْ هَدَمَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا اتصل بِهِ۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسرا ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو گناہوں کے بہت سے پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیوں کے نہیں، گناہوں کے بہت سے پہاڑ ہوں گے، اور لفظ جبال استعمال کیا ہے، بہت سے پہاڑ ہوں گے، اور ان پہاڑوں کو یہ اچھی باتیں، اللہ کے ذکر، جو اللہ کا ذکر ہے اپنی زبان سے انسان نکالتا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس ذکر اللہ اور جو نیک باتیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین اتنا پاور دے گا، اتنی طاقت عطا کرے گا کہ ان نیکیوں، ان گناہوں کو یہ اچھی باتیں، اللہ کا ذکر اسے مسمار کر دے گی۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں، ہم عمل جب کرتے ہیں تو عمل تو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان اعمال کی حفاظت اس سے کہیں ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان عمل کرتا ہے بمشکل، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیکیوں کو انجام دینا بہت ہی اور نہایت مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی انسان بڑی مشقت کے ساتھ، محنت، جد و جہد کے ساتھ، وہ کوشش کے ساتھ وہ نیک عمل کو انجام دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان نیک اعمال کو وہ نہیں پائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور ہماری اور آپ کے لیے نقصان دہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ
جس طریقے سے اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بینک اور بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں ایک انسان ایک موبائل فون خریدتا ہے اور اس کو حفاظت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے روپے خرچ کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کو اپنے غلاف میں رکھنے کے لیے 2 مہینے میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں وہ اپنے غلاف کو بدلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہم نے جن نیکیوں کو کمایا ہے، بڑے محنت کے ساتھ ہم نے ان نیکیوں کو کمایا ہے، کیا ہم نے اپنے غلاف میں اور بہترین طریقے سے بہترین اور محفوظ جگہ میں رکھا ہے؟ ہماری نیکیاں تو کہیں ایسی نہیں کہ ایک بکٹ ہے، ایک ڈول ہے، اور اس ڈول جو سوراخ ہے ہم اس میں پانی کو ڈالتے جا رہے ہیں اور پانی اس سے نکلتے جا رہا ہے۔ کہیں تو ایسا ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں ہر چیز کی حفاظت کریں، ہم اور آپ اگر اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے تو ہم بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں، ہمارا اسلام بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اور آپ کو جنت کی سند مل سکتی ہے، اور اگر ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو ہمارے جو دیگر گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو اس کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما لے، ہمارے گناہوں سیئات اور خطاؤں کو اے اللہ تو درگزر فرما۔ جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی بات ادا کریں اے اللہ ہمارے نیکیوں کے ذخیرہ میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھ جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم والغفور الرحیم۔